مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے ایک ٹائٹل دیکھیں گے اور یہ عنوان ہے سلامتی کا شہزادہ۔ سلامتی کا شہزادہ۔ جب ہم آج کے دور میں میڈیا پر غور کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، تو دنیا میں ہر طرف ابتری ہے، اور پچھلے سالوں کو بھی دیکھیں تو کس قدر سیلاب نے ہمارے ملک میں تباہ کاریاں کی، کس طرح سے زلزلے نے 2005 میں بہت زیادہ نقصان کیا اور ہلاکتیں ہوئیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں زلزلہ آیا اور آئے دن قتل و غارت، فائرنگ، ڈاکہ زنی، ریپ، اس طرح کی ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور ہم ایسے ہی دور میں رہ رہے ہیں۔ عزیزو، دنیا آج تباہی کے دہانے پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اخبارات کا جتنا مطالعہ کیا جائے، جتنی خبریں دیکھی جائیں، سنی جائیں، خوف و ہراس اتنا ہی شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ جنگ و جدل، جرائم، مذہبی انتہا پسندی، خاندانی دشمنیاں، فرقہ واریت، دہشت گردی اور قدرتی آفات کی خبروں سے اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ یہ دور اضطراب، پریشانی، معاشی بدحالی، یاس و نا امیدی اور حوصلہ شکنی کا ہے۔ آخر یہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے؟ اس بے یقینی اور بد امنی کے دور میں امن و سلامتی کا دعوے دار کس کو کہا جا سکتا ہے؟ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی حکمران یا کسی حکومت پر، دولت یا طاقت پر؟ ایٹمی ٹیکنالوجی دنیا کو ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں ملکوں کو تحفظ کا احساس تو ہوتا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ مکمل طور پر تباہی کا بھی خطرہ ہے۔ بے یقینی کے اس دور میں کون ہے جس پر آس رکھی جا سکتی ہے؟ کون ہے جس کی طرف ہم اپنی نگاہیں لگا سکتے ہیں؟ عید ولادت المسیح ایک ایسی ہی شخصیت کی یاد دلاتا ہے جو مجسم سلامتی ہے۔ یسوع مسیح ہی ایک ایسی ہستی ہے جسے عیسیٰ نبی نے 750 قبل از مسیح میں سلامتی کا شہزادہ کہہ کر پکارا۔ عیسیٰ نبی نے 750 قبل از مسیح میں سلامتی کا شہزادہ کہہ کر پکارا۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عیسیٰ 9 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس کی شخصیت میں سلامتی ہے، وہ سلامتی کا منبع ہے، وہ سلامتی پھیلاتا ہے، وہ سلامتی دیتا ہے، وہ سلامتی کا اعلان کرتا ہے، وہ مجسم سلامتی ہے۔ یعنی سلامتی مجسم ہو کر دنیا میں آئی، اور عید ولادت المسیح تاریخ کے اس عظیم واقعے کی یاد دہانی کراتی ہے جو آج سے تقریباً 2000 برس پہلے اس دنیا میں رونما ہوا۔ عیسیٰ نبی مسیح کی سلطنت اور سلامتی کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی انتہا نہ ہوگی۔ عیسیٰ 9 باب اور اس کی 7 آیت۔ نمبر 2، لا انتہا سلامتی۔ عالمگی طور پر
ہر انسان کے دل میں، خواہ وہ کسی بھی قوم، امت، قبیلے، زبان یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، یہ سلامتی جنم لے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اس کی عوضی موت اور کفارے پر ایمان لائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرے اور خدا کے پاک کلام کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانے اور اس کی سلامتی کو اپنے اندر جگہ دے۔ جن دلوں میں مسیح بادشاہی کرتا ہے، وہاں پر اس کی سلامتی بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ سلامتی جغرافیائی اور سیاسی حدود سے بالاتر ہو کر دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یسایہ نبی نے فرمایا کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، یعنی یہ لا انتہا سلامتی ہے۔ انسانوں میں سلامتی۔ یسایہ نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل فرشتوں کے ان الفاظ میں نظر آتی ہے جب انہوں نے چرواہوں کو یسوع مسیح یعنی سلامتی کے شہزادے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یسایہ نے کہا کہ اس کی سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، اس کا امن ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آسمانی لشکر کی گروہ نے کہا، وہ آدمیوں کے درمیان صلح کرواتا اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ وہ دنیا میں 2 خطوں میں اور 2 ملکوں کے درمیان امن قائم کرتا ہے۔ وہ خاندانی زندگی میں پیار و محبت پیدا کرتا، ٹوٹے خاندانوں کو جوڑتا، بکھری زندگیوں کو سنوارتا، دوریوں کو قربتوں میں بدلتا، نفرتوں کو محبتوں میں ڈالتا، بد امنی کو امن میں تبدیل کر دیتا اور جنگ کو صلح اور سلامتی میں بدلتا ہے۔ اگرچہ ہم بے یقینی اور بد امنی کے دور میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کامل سلامتی قائم کرنے کے لیے جلد آنے والے ہیں۔ ایسی سلامتی جو تاحال انسانی سمجھ اور ادراک سے بعید ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ سلامتی کا شہزادہ، مجسم سلامتی اور امن کا منبع اس دنیا میں آ گیا ہے۔ ہم اس مجسم سلامتی کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اس پر توکل رکھیں اور اس پر آس رکھیں۔ خداوند آپ کو ہر طرح کی برکات سے نوازتا رہے۔ آمین۔